السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العلي العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ حضرات گرامی، یہ ذوالقعدہ کا مبارک مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ عام اصطلاح میں اس کو لوگ مسلمان لوگ ذی قعدہ بولتے ہیں، ذی القعدہ بولتے ہیں، لیکن عربی قواعد کے اعتبار سے اس کا نام ہے ذوالقعدہ۔ ذوالقعدہ یہ اسلامی مہینوں میں 11واں مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسلامی قمری مہینوں کی تعداد بتاتے ہوئے سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی یہ 12 مہینے ہیں۔ اللہ کے نزدیک جو مہینوں کی گنتی ہے وہ ٹوٹل 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، یعنی اللہ نے جو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے یا قرآن میں بتا دیا ہے یا اللہ کا حکم ہو چکا ہے کہ جتنی عبادتوں کا دار و مدار ہے، معاملات ہے، اسلامی احکام ہے، طور طریقے، جتنے بھی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کب کن کن اوقات میں کس مہینے میں کرنا ہے، اللہ نے اس کے لیے 12 مہینے مقرر فرمائے اور اس میں حکم دے دیا کہ کون سی عبادت کس دن کرنی ہے اور کس وقت ادا کرنی ہے، کس مہینے میں ادا کرنی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم خلق السماوات والارض، اللہ نے جس دن آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اس دن سے اللہ نے لوح محفوظ میں، قرآن کریم میں یا اپنے حکم سے یہ مہینوں کی جو تعداد ہے یہ 12 مہینے مقرر فرمائے۔ منها 4 حرم، اس میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، مرتبے والے ہیں، رتبے والے ہیں، بڑے مہینے ہیں 4 مہینے۔ ان 4 مہینوں میں پہلا مہینہ آتا ہے ذوالقعدہ، جو ابھی مہینہ ہم پہ شروع ہوا، آج 6 ہو گئی اس مہینے کی، چاند کے مہینے۔ دوسرا مہینہ ہے ذوالحجہ، اور تیسرا مہینہ ہے محرم، اور چوتھا مہینہ آتا ہے الگ سے، وہ جدا ہے، وہ ہے رجب المرجب، رجب کا مہینہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جب سے آسمان و زمین بنے اس وقت ہی یہ جو لکھ دیا ہے 12 مہینے، اس میں سے فرما دیا کہ 4 مہینے بڑی عزت حرمت والے ہیں، بڑے مہینے، احترام والے۔ حضرات گرامی، ذوالقعدہ کا مہینہ ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہے۔ اس کے بارے میں کچھ اہم باتیں آپ سن لیجئے تاکہ ہمیں اسلامی ہر مہینے کی حرمت، عزت کے بارے میں پتہ چلے اور اس حساب سے ہم اس مہینے میں ہم کچھ اللہ کی عبادت میں مزید اضافہ کریں۔ حضرات، ذوالقعدہ ایک ایسا مہینہ ہے، اس کی 2 خصوصیتیں بیان کی گئی۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ذوالقعدہ اشہر حج میں ہے۔ اشہر کہتے ہیں یہ شہر کی جمع، شہر کہتے ہیں عربی میں مہینے کو۔ تو حج کے مہینوں میں ایک مہینہ ہے ذوالقعدہ، تو اس کا جو شمار ہے حج کے مہینوں میں، یعنی جیسے ہی ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پوری دنیا سے لوگ خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے رخت سفر مانتے ہیں، عازم سفر ہو جاتے ہیں، کعبہ شریف کے لیے، مدینہ منورہ کے لیے نکل جاتے ہیں حج کے ارادے سے حجاج کرام۔ اس لیے
اس مہینے کو، اور وہ اشہر حج کون سے ہیں؟ 3 ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 3 مہینے کو اشہر حج کہا گیا، حج کے مہینے۔ اور اسی طرح ذوالقعدہ کی ایک اور خصوصیت ہے کہ یہ اشہر حرم میں سے ہیں، یعنی حرمت والے مہینوں۔ تو حرمت والے کتنے مہینے ہیں؟ وہ 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ تو اس ذوالقعدہ کو ڈبل خصوصیت حاصل ہو گئی، ایک تو حج کے مہینوں میں بھی یہ کاؤنٹ ہو رہا ہے، اور دوسرا حرمت والے مہینوں میں بھی یہ شمار ہو رہا ہے۔ اس کو حرمت والا مہینہ کیوں کہا گیا؟ سب سے پہلے اس کا لغوی معنی سمجھے آپ، اس کے میننگز۔ ذو کہتے ہیں والے کو، جیسے ذو علم، علم والا، ذو مال، مال والا، ذو مکان، مکان والا۔ اسی طرح ذو کہتے ہیں والے کو، اور القعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کو۔ قعدہ جیسے قاعدہ اولا، قاعدہ اخیرہ، نماز میں بیٹھتے ہیں 2 رکعت کے بعد بیٹھنے کو کہتے ہیں قاعدہ اولا، 4 رکعت کے بعد جو نماز میں بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں قاعدہ اخیرہ، ٹھیک ہے؟ قاعدہ کے معنی آتے ہیں بیٹھنا۔ تو ذوالقعدہ معنی بیٹھنے والا مہینہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرب میں جب سے اسلام آیا اس سے پہلے بھی پورے عربستان میں یہ بات مشہور تھی عرب میں کہ جب بھی یہ 4 مہینے آتے، جیسا رجب کا مہینہ آتا یا ذوالقعدہ، ذوالحجہ یا محرم کا مہینہ آتا، تو اس مہینے میں پورے عرب والے جنگ اور جدال کرنے سے باز آ جاتے تھے اور گھروں میں بیٹھ جاتے تھے، گھروں میں بیٹھ جاتے تھے، جنگ کرنے باہر نہیں نکلتے تھے، جدال کرنے، جھگڑا کرنے یا قتال کرنے باہر نہیں نکلتے، بلکہ گھر میں بیٹھ جاتے تھے۔ اس لیے یہ 4 مہینے بیٹھنے کے مہینے، کیوں یہ مہینے کا احترام کرتے تھے۔ اگر ان لوگوں کی نگاہوں کے سامنے کوئی ایسا قاتل آتا، کوئی ایسا مرڈر جس نے اس کے باپ کا یا بھائی کا کسی کا مرڈر کیا ہو، تو یہ لوگ اس سے لڑتے نہیں تھے، بلکہ اس سے ہٹ جاتے تھے یا جدال کرنے، جنگ کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتے تھے، گھر میں بیٹھے رہتے تھے۔ اسی لیے اس کا نام پڑ گیا ذوالقعدہ، یعنی بیٹھنے والے مہینہ۔ یہ مہینے میں لوگ بیٹھ جاتے۔ حضرات گرامی، ذوالقعدہ کے مہینے کی بہت بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ ذوالقعدہ میں عبادتوں کا ثواب بہت بڑھا دیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں آیا، حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد پورے مہینوں میں اگر نفل روزوں کی فضیلت سب سے زیادہ ہے تو وہ ذوالقعدہ کے مہینے کی، یعنی ذوالقعدہ میں کثرت سے اگر کوئی نفل روزے رکھے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالی باقی سال بھر میں مہینوں میں جو روزے رکھے جاتے ہیں سوائے رمضان کے، اس سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ذوالقعدہ کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت، اور بالخصوص جو ذوالقعدہ کے اس مہینے میں 2 شنبے کو روزہ رکھے گا، اس کے بارے میں بہت سی فضیلتیں آئی ہیں، بہت سارا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ بعض کتابوں میں تو 1 سال کے روزوں کے ثواب کا اس میں بشارت دی گئی، 1 سال کی عبادتوں کا ثواب اس میں بیان کیا گیا۔ بہرحال یہ ایسا عظمت والا، برکت والا مہینہ ذوالقعدہ ہے۔ بالخصوص ایام 20 کے روزے ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو آپ رکھتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر وہ روزے اس مہینے میں رکھے جائیں اس کا اجر و ثواب اور اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو جہاں تک ممکن ہو اس مہینے میں کوشش کریں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم اس مہینے میں نفل روزے رکھا کرتے۔ اور دوسری اہم خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے، جو ہمارے لیے، آپ کے لیے، ساری کائنات کے مسلمانوں کے لیے اس مہینے سے لگاؤ، نسبت، محبت کے لیے جو بہترین چیز سمجھنے کی وہ یہ ہے، یاد رکھنے کی یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 4 عمرے فرمائے۔ کتنے؟ 4 عمرے۔ وہ جتنے بھی آپ نے عمرے ادا کیے وہ یہی ذوالقعدہ کے مہینے میں ادا کیے۔ کہیے سبحان اللہ۔ کتنے؟ جتنے بھی عمرے ادا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے، وہ مہینہ کون سا تھا؟ یہی مہینہ تھا ذوالقعدہ کا۔ اسی مہینے میں یہاں تک کہ حجۃ الوداع کا بھی آپ نے احرام باندھا تو اسی مہینے میں۔ تو حضرات اکرامی، اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے جتنے ایمان والے، اہل عشق، اہل محبت جہاں تک ممکن ہو سکے کوشش کرتے ہیں کہ اس ذوالقعدہ کے مہینے میں عمرہ کر کے نبی پاک کے کامل اتباع پیروی کر سکیں۔ ویسے رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے،
نبی پاک نے فرمایا جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا اور اسے ایک نہیں بلکہ 2 حج کا ثواب عطا ہوتا۔ یہ فضیلت ضرور ہے، لیکن نبی پاک نے اپنی حیات میں جتنے عمرے ادا کیے وہ ذوالقعدہ کے مہینے میں۔ تو اس لیے اگر آپ سے ممکن ہو سکا کوشش کریں، چونکہ ساری دنیا کے حاجی یہاں چلے جاتے ہیں، جتنے حجاج کرام خاص کر جو عمرہ کرتے ہیں وہ اسی مہینے میں، حضور بھی عمرہ کرتے تھے، حج کا جو عمرہ فرمایا اسی مہینے میں فرمایا۔ حضرات گرامی، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اس مہینے میں اگر کسی کو عمرے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ اور ایک دوسری بات اس مہینے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں بڑے بڑے تاریخی واقعات پیش آئے۔ دیکھیے اس مہینے میں اللہ نے جنگ اور جدال سے ہم کو منع کیا، یعنی عرب والے رک جاتے، نبی نے منع کر دیا، حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ اس مہینے میں جنگ و جدال کر کے یا اللہ کی نافرمانی کر کے یا گناہ کبیرہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم مت کر لو، گناہوں سے رکے رہو، اللہ کی نافرمانی سے بچے رہو، نیکیوں میں آگے بڑھتے رہو، اللہ نے یہ حکم دیا۔ لیکن جنگ سے جہاں روکا گیا ہے وہیں پر اس بات کی اجازت دی گئی کہ اگر کوئی دشمن آپ پر حملہ آور ہو تو اپنے ڈیفنس کے لیے حکم ہے، اجازت ہے کہ آپ جنگ میں نکلیں، جنگ کریں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر کوئی حملہ آور ہو۔ ہوا یہی، اگر آپ دیکھیں گے اس مبارک مہینے میں اگر آپ تاریخ پڑھیں گے غزوہ خندق کی، غزوہ خندق جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اس احزاب کے نام سے نا ایک کامل سورت قرآن کریم میں نازل ہوئی سورت الاحزاب کے نام سے، اسی کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ یہ ایک ہی جنگ کے 2 نام ہیں۔ غزوہ خندق آپ جانتے ہیں مدینہ پاک میں ایک ایسی بڑی خندق حضور کے حکم سے کھودی گئی کہ جہاں پر دشمن کفار آئے تھے اور حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن اس خندق کی وجہ سے مسلمانوں پر حملہ نہیں کر سکے، اور اللہ نے ایک ایسی تیز ہوا ان کے اوپر چلائی، ایسی تیز آندھی کہ وہ سارے کے سارے کفار وہاں سے بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ پھر بھی اس میں جو جنگ ہوئی 7 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے غزوہ خندق میں، اور وہ جنگ ہوئی اسی مبارک مہینے میں۔ غزوہ خندق کس مہینے میں ہوئی؟ اسی مبارک، اسی برکت والے ذوالقعدہ کے مہینے میں ہوئی۔ 7 صحابہ شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اور اسی مبارک مہینے کی شان یہ بھی ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ تعالی وسلم عمرہ کے لیے اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے انہیں روک دیا تھا، مکے کے مشرکین نے، کفار نے روک دیا تھا اور عمرہ کرنے سے منع کر دیا تھا، جانے نہیں دیا۔ تو اس وقت جو 2 بڑے بڑے واقعات ہوئے، ایک بیعت رضوان کا واقعہ اور دوسرا صلح حدیبیہ کا واقعہ، تو وہ بھی جس مہینے میں ہوا وہ مہینہ تھا ذوالقعدہ کا۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ تو آپ جانتے ہیں کہ کافروں نے ایک شرط رکھی تھی کہ ہمارا مکے سے کوئی کافر مدینہ چلا جائے تو اسے واپس کر دیا جائے، اور مدینے سے کوئی مسلمان اگر مکہ چلے جائے گا اس کو ہم واپس نہیں کریں گے۔ ہر قسم کے شرائط حضور نے منظور کر لیے تھے، اور صحابہ حیران تھے کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ شرائط ایسی صلح کیوں فرمائی؟ لیکن اللہ کے نبی فرماتے تھے یہ دراصل ہماری ہار نہیں ہے بلکہ یہ فتح مبین ہے، یہ روشن جیت ہے ہماری۔ اور اس کے بعد اللہ نے دکھا دیا، مسلسل اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کے بعد فتح ہی فتح اور کامیابی ہی کامیابی عطا فرمائی، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ یہ اسی صلح حدیبیہ کی برکت تھی۔ اور بیعت رضوان، کفار و مشرکین نے افواہ پھیلائی تھی، حضرت عثمان شہید ہو گئے مکے میں، حضور نے ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا اور اس طرح ہاتھ رکھ کے ان کے ہاتھ کو اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ان کی بیعت ہے۔ حضور نے حضرت عثمان کی غائبانہ بیعت کی جسے بیعت عثمان کہا جاتا ہے، اسی بیعت رضوان میں ہوا جہاں سارے صحابہ سے حضور نے اس وقت بیعت لی تھی، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا۔ تو ایسے تاریخی واقعات جو ہوئے اسی ذوالقعدہ کے مہینے میں ہوئے۔ یہاں تک ایک مشہور واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا، آپ جانتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کا بہت تفصیلی واقعہ ہے، وقت نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب اللہ نے ان کی قوم میں بھیجا تھا دعوت و تبلیغ کے لیے، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، دین کی دعوت دیتے، لیکن لوگ ان کی بات کو ریجیکٹ کرتے، انکار کرتے، یہاں تک کہ حضرت یونس کو تکلیف دیتے۔ کئی زمانے دراز تک حضرت یونس تبلیغ کرتے رہے، لوگ ان کو تکلیف دیتے رہے، تو حضرت یونس نے فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہیں دین کی دعوت دینے آیا ہوں، تم میری بات نہیں مان رہے ہو، الٹا مجھے تکلیفیں دے رہے ہو، وہ دن دور نہیں، ایک دن تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ کئی برس گزر گئے لیکن اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ حضرت یونس مایوس ہو کر سمندر میں تشریف لے گئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اچانک وہ کشتی جا رہی تھی کہ بیچ سمندر میں کشتی رک گئی۔
کشتی کے کپتان نے، ملاحوں نے، پائلٹ نے کہا کہ ہمارا دستور ہے کہ جب کبھی کشتی سمندر میں بیچ میں رک جاتی ہے تو ہم میں کشتی میں وہ آدمی جو اپنے آقا سے، جو اپنے مولا سے بھاگ کے آیا ہو، اس کو ہم سمندر میں ڈال دیتے ہیں تو کشتی آگے چلتی۔ تو سارے لوگوں کی قرآن اندازی لاٹری کی گئی، نام لکھ کے جتنے لوگ تھے پوری کشتی میں کوہرام مچ گیا۔ جب نام کی لاٹری ڈالی گئی تو جو نام چٹھی میں اٹھا وہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام۔ تو دستور کے مطابق ان لوگوں نے حضرت یونس کو سمندر میں ڈال دیا، اور واقعہ مشہور ہے کہ جیسے سمندر میں پھینکا گیا، مچھلی نے آ کر کے انہیں نگل لیا۔ ایک روایت میں آیا 3 دن تک مچھلی کی پیٹ میں رہے، ایک روایت میں آیا 13 دن تک، ایک روایت میں آیا 14 دن تک، اور ایک روایت میں آیا 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، زندہ رہے، اور اس مصیبت میں وہ مشہور آیت کریمہ پڑھتے رہے جو ہم سارے دنیا کے مسلمان مصیبت میں پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس پڑھتے رہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، وہ ایک کنارے پہ آئی اور حضرت یونس کو باہر نکالی۔ حضرت یونس کے سارے جسم کے بال ختم ہو چکے، ان کا جسم نرم ہو چکا تھا، اسکین بالکل سافٹ ہو چکا جیسے چھوٹا بچہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بازو ایک کدو شریف کا درخت اگا دیا، اس کا سایہ ہوتا رہا۔ اللہ کے حکم سے ایک بکری آئی، ان کو دودھ دیتی رہی، یہاں تک کہ حضرت یونس علیہ السلام پل کے بڑے ہوئے اور طاقتور ہوئے۔ تو یہ واقعہ جو ہوا وہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا۔ تو میرے عزیزو، جب بھی ہم کوئی مصیبت میں آتے ہیں اس سے نکلنے کے لیے اسی آیت کریمہ کا ورد کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس مہینے سے تعلق رکھتی ہیں، اور بہت سی باتیں مصنف بہار شریعت علامہ امجد علی صاحب کا وصال بھی اسی ذوالقعدہ کی 2 تاریخ کو ہوا، 1367 ہجری میں۔ اعلیٰ حضرت کے والد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا وصال بھی اسی ذوالقعدہ کی 30 تاریخ کو ہوا تھا، 1297 میں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے نوازے اور اس مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہو سکے تو عمرے کی بھی سعادت عطا ہو۔ ہم یہ کوشش کریں اور جہاں تک ہو سکے گناہوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ اس مہینے کے بارے میں مزید انشاءاللہ آپ کو پھر کبھی بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔